بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اپنا ڈفرینشیل ایکویشنز کا، آج ہمارا لیکچر نمبر 25 ہے اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے ایپلیکیشنز آف سیکنڈ آرڈر لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز. 25 لیکچر تقریباً آج کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا مرحلہ بھی آج مکمل ہو جائے گا. میں نے 4 مرحلوں کی بات کی. پہلا مرحلہ تھا ہمارے پاس فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کا. ہم نے اس کے اندر پہلے مرحلے میں جو ہمارے پاس 7-8 لیکچر تھے اس کے اندر ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن بتائی، اس کو سالو کرنے کے طریقہ کار بتائے، اور سیکنڈ مرحلے کے اندر ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کو اپلائی کیا، یعنی کہ زندگی کے اندر فزیکل فنامنا میں کس جگہ پر یہ چیزیں اپلائی ہو سکتی ہیں. یعنی جب ہم کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں، بزنس ہے ہمارے پاس، کوئی نیچرل فنامنا ہو رہا ہے اور اس میں سے اگر فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن بن جائے تو ہم اس کو کیسے سالو کرتے ہیں اور اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. یہ سیکنڈ مرحلہ تھا. تھرڈ مرحلے کے اندر ہم نے ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کی بات چیت کی، جس میں سیکنڈ آرڈر، تھرڈ آرڈر، فورتھ آرڈر اور nth آرڈر کی بات کی. لیکن جب ہم بات چیت کر رہے تھے تو اس کے اندر کچھ ریسٹرکشن تھی. پہلی ریسٹرکشن تو یہ تھی کہ ہمارے پاس یہ ڈفرینشیل ایکویشن ساری کی ساری لینئر تھی. سیکنڈ ریسٹرکشن تھی ہمارے پاس کہ یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن تھی ان کے کوفیشنٹس جو تھے وہ سارے کے سارے کانسٹنٹ تھے. اگر کانسٹنٹ ڈفرینشیل ایکویشن نہ ہو، کانسٹنٹ اگر کوفیشنٹس نہ ہو تو اس کو ہم اس میں سالو نہیں کر سکتے تھے. یہ آج کے بعد ہم جو لیکچر کریں گے، جو ہم سبق پڑھیں گے، ان کے اندر وہ ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں بات چیت کریں گے جن کے کوفیشنٹس کانسٹنٹ نہ ہوں. یعنی کہ ویریبل اگر کوفیشنٹس ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کی بات چیت شروع کریں گے. لیکن جب ہم یہ ہائر آرڈر کی بات کر رہے تھے تو اس کے اندر 2 طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن تھی، ایک ہوموجینس تھی، ایک نان ہوموجینس تھی. ہوموجینس ایکویشن ذرا آسان قسم کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہوتی ہیں جس کے اندر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ان پٹ فنکشن 0 ہوتا ہے اور اس کو سالو کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ خالی آپ کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرتے ہیں. کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز آکسیلری ایکویشن معلوم کرنی ہوتی ہے، اس کے روٹس معلوم کرتے ہیں اور سولوشن لکھ لیتے ہیں. نان ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن جب ہم نے بات کی تھی تو اس کے 2 کمپونیٹس ہوتے ہیں. ایک کمپونیٹ ہوتا ہے کمپلیمنٹری فنکشن اور ایک دوسرا ہوتا ہے پرٹیکولر سولوشن یا پرٹیکولر انٹیگرل. جب یہ ہم پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ اس کے 3 طریقہ کار بتائے تھے. ایک طریقہ کار بتایا تھا سپر پوزیشن پرنسپل کا، دوسرا طریقہ کار آپ کو بتایا تھا اینیلیٹر آپریٹر کا، اور تیسرا تھا ویریشن آف پیرامیٹر. ان 3 طریقے سے ہم نے پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کیے تھے. جب پرٹیکولر انٹیگرل معلوم ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس کمپلیٹ سولوشن آ جاتا ہے، y = yc + yp. یہ جب آپ کے پاس جواب آ جاتا ہے اور یہ ایک جنرل سولوشن کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم نے انیشیل کنڈیشنز لگائی تھی، کچھ باؤنڈری کنڈیشنز لگائی تھی اگر ہمارے پاس دیا ہوا ہے. اگر ہمارے پاس خالی ڈفرینشیل ایکویشن ہے تو وہیں پر جواب کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انیشیل ویلیوز اور باؤنڈری ویلیوز کیا ہوتی ہیں، جب بھی کوئی ایک ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کنڈیشن دی ہوئی ہیں، وہ کنڈیشن چاہے اسٹارٹنگ کنڈیشن پہ دی ہوئی ہیں یا آپ کے پاس الٹیمیٹ لمیٹنگ کنڈیشن دی ہوئی ہیں، وہ ہم اپلائی کرتے ہیں. اور اپلائی کرنے کے بعد جو کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہوتے ہیں اس کے اندر یا پیرامیٹر جس کو ہم کہتے ہیں C1 C2 C3 جو بھی ہوتا ہے، اس کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو انیشیل کنڈیشنز یا باؤنڈری کنڈیشن دی جاتی ہیں آپ کو، یہ ہیلپ کرتی ہیں آپ کے پاس ایک ایگزیکٹ سولوشن معلوم کرنے کے لیے. کیونکہ جب آپ کے پاس ایک جنرل سولوشن آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فیملی آف سولوشنز آ گئے. یعنی اس کے اندر اگر آپ C1 C2 کی کچھ مختلف ویلیوز لکھتے جائیں گے تو مختلف جوابات آتے جائیں گے. تو ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن ایک کنڈیشن کے لیے ڈفرنٹ ہوگا اور دوسری کنڈیشن کے لیے مختلف ہوگا. اس کی اگر آپ مثال لے لیں کہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس ایک وین ہے یا آپ کے پاس اپنی کار ہے یا آپ کے پاس اپنی موٹر سائیکل ہے، آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اور 1 کلومیٹر جانا ہے آپ نے. اب اگر آپ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو انیشیل اسپیڈ ہے فرض کریں کہ 30 میل فی گھنٹہ ہے تو آپ شاید کچھ جلدی پہنچ جائیں گے. لیکن ایک آپ کا اگر دوسرا ساتھی ہے وہ اسٹارٹ کرتا ہے، اس کی اسپیڈ ہی 15 میل فی گھنٹہ ہے تو وہ دیر سے پہنچے گا. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اگر ایک آپ کا دوست موٹر سائیکل پہ جاتا ہے اور دوسرا دوست سائیکل پہ جاتا ہے، آبویسلی سائیکل والا دیر سے پہنچے گا کیونکہ اس کو محنت کرنی پڑے گی، جان لگانی پڑے گی. اور یہ جو دونوں میں نے باتیں کی ہیں یہ آپ کو کیا ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ یہ ریپرزینٹ کرتی ہے کہ انیشیل کنڈیشن آپ کے پاس کیا ہے یا انیشیل ویلوسٹی آپ کے پاس کیا ہے. جب آپ نے FSC کے اندر ایکویشنز آف موشنز یا میٹرک کے اندر آپ نے ایکویشنز آف موشنز اگر آپ پڑھی تھی تو اس کے اندر ایک انیشیل ویلوسٹی ہوتی ہے اور انیشیل ویلوسٹی پہ ساری موشن ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی کہ وہ S = VIT + ½ AT²
جو آپ کے پاس اکویشن تھی. ڈسٹینس اگر معلوم کرنا تھا, وی آئی کو آپ چینج کریں گے, باقی سارے پیرامیٹر سیم رہیں گے, تو جواب ڈفرنٹ آئے گا. اسی طریقے سے آپ کے پاس دوسرا فارمولا جو تھا وی ایف اسکوائر مائنس وی آئی اسکوائر از اکول ٹو 2AS, اس کے اندر بھی اگر آپ کے پاس وی آئی ڈفرنٹ ہے تو آپ کے پاس جواب ڈفرنٹ آئے گا. تو یہ جو چیزیں تھی نا, ڈفرینشیل اکویشن کا الٹیمیٹلی جو سولوشن ہے وہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس انیشیل کنڈیشنز کیسی ہیں یا آپ کے پاس باؤنڈری کنڈیشنز کیسی ہیں. یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے, میں نے بتایا تھا کہ یہ پریکٹیکل لائف میں بہت جگہ استعمال ہوتی ہے. آج کل فلوئڈ میکینکس یعنی کہ جس میں پانی کی باتیں ہو رہی ہیں, جس میں پانی کی کنزرویشن کی بات ہو رہی ہے, پانی کی موومنٹ کی بات ہو رہی ہے, پانی کی فلو کی بات ہو رہی ہے, یہ سارے کے سارا جو اسٹڈی کرتے ہیں, یعنی فلوئڈ میکینکس, فلوئڈ پانی کی بات نہیں ہو سکتی, اس کے علاوہ بھی بہت سارے فلوئڈز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے راکٹ بھیجنا ہے تو اس میں ایک مختلف طرح کا فیول ہوتا ہے. اس کو اسٹڈی جب کرتے ہیں تو یہ فلوئڈ میکینکس میں کرتے ہیں, اور یہ ساری کی چیزیں جو آتی ہیں یہ ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کر کے معلوم کی جاتی ہیں کہ آپ کو کتنا فلوئڈ لے کے جانا چاہیے اوپر, کس ٹائپ کا فلوئڈ لے کے جانا چاہیے, کس ٹائپ کی اور وہاں پہ موشن ہوگی, یا کس پریشر کے اندر یہ فلوئڈ رکھا جائے گا, ایکسپلوڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ جو ٹینکر جا رہے ہوتے ہیں اس کی ایک اسپیڈ ہوتی ہے, زیادہ اسپیڈ پہ خدا نخواستہ چلائیں تو یہ ایکسپلوڈ ہو سکتے ہیں. اور جو میرے دوست, میرے بھائی یہ چلاتے ہیں ٹینکر, ان سے میری بڑی گزارش ہے کہ ٹینکر جب بھی چلائیں, خاص کر کے آئل ٹینکر, تو بڑی احتیاط سے, بڑے آرام سے چلائیں. یہ جو کالج کے اسکول کے بچے ہوتے ہیں یہ موٹر سائیکل تو تیز چلا لیتے ہیں, لیکن ٹینکر کو بڑے احتیاط سے چلانا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بڑا ایسا مادہ ہوتا ہے کہ جو بہت جلدی آگ پکڑ لیتا ہے. تو آج کا ہم لیکچر کرتے ہیں, لیکچر یہ وہی ہے, کنٹینیوشن ہے, چوتھا لیکچر ہے اس سیریز کے اندر, اور وہ ٹاپک ہے ہمارے پاس ایپلیکیشن آف سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن. جی, اب ہم نے یہ جو پچھلے 3 لیکچر تھے اس کے اندر سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کے بارے میں بات چیت کی تھی. سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن میں سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سمپل ہارمونک موشن کیا ہوتی ہے, اور وہ ایک بڑی سمپل سی اکویشن تھی جس کے اندر ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 تھا. یہ ایک ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن تھی. اس کو سالو کیا تھا, پہلے اس کو انٹرپریٹ کیا تھا, اس کو سالو کیا تھا, جو سولوشن آیا تھا اس کو پھر انٹرپریٹ کیا تھا. اسی طریقے سے سیکنڈ کمپونیٹ میں ہم نے ڈیمپڈ موشن کی بات کی تھی جس میں ایک ریزسٹو فورس ساتھ ساتھ چل رہی تھی, کیونکہ دنیا کے اندر کبھی کوئی پرفیکٹ میڈیم تو نہیں ملتا ہے کہ جس وقت اگر آپ کوئی چیز اوپر سے گراتے ہیں تو اس کے اوپر ہوا کی بھی فورس ہوتی ہے, زمین کی بھی پل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک قسم کا میں نے کہا تھا کہ ڈیمپڈ موشن ہو رہی ہے. اس کی ایگزامپل یہ دی تھی کہ سمپل پینڈولم اگر آپ لے لیں اور اس کو چھوڑیں تو یوں گھومتی رہے گی, لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ رک جائے گی. اور رکے گی کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کچھ ریٹارڈنگ فورسز چل رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ ریٹارڈنگ فورس انٹروڈیوس کی تھی, -β dx/dt ہم نے کہا تھا, اور اس کے بعد اس اکویشن کو سالو کیا تھا. جب اکویشن کو سالو کیا تھا تو اس کو پہلے انٹرپریٹ کیا تھا اور اس کے بعد اس کے جوابات نکالے تھے. یہ جوابات ڈپینڈ کرتے تھے کہ انیشیل کنڈیشنز ہمارے پاس کیا ہے. اگر انیشیل کنڈیشنز ویری کریں گی تو جواب ڈفرنٹ آئیں گے. جب ہم نے ڈیمپڈ موشن کی بات کی تھی تو کیونکہ اگر ہم ڈیمپڈ موشن پہ ہی چھوڑ دیں تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے, کیونکہ اتنی نیگیٹو فورسز چل رہی ہوتی ہیں کہ سارے سسٹم رک جائے. گاڑی چلے تھوڑی دیر کے بعد رک جائے, سائیکل چلے تھوڑی دیر کے بعد رک جائے, بزنس چلے تھوڑی دیر کے بعد یہ بزنس رک سکتی ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی ایک ایڈیشنل فورس لگاتے ہیں. جب ایڈیشنل فورس کی ہم نے بات کی تو ہمارے پاس ایک نئی قسم کی موشنز آ گئی جس کو ہم کہتے ہیں فورسڈ موشن, یعنی کہ ایک اپنے پاس سے ایک فورس لگانی ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی گھڑی کی. 2 طرح کی گھڑی ہیں, ایک تو جس میں آپ چابی دیتے ہیں, اس کو وائنڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھڑی چلتی رہتی ہے. یہ شاید آج کل گھڑیاں آپ کے پاس نہیں ہیں کیونکہ زمانہ ہے آج کل الیکٹرانکس کا, جس کے اندر آپ کے پاس ڈیجیٹل کلاک ہوتی ہیں. اس کے اندر آپ چھوٹا سا ایک بیٹری سیل ڈال دیتے ہیں اور وہ 2 سال یا 3 سال چلتا رہتا ہے اگر وہ اچھا ہوا. اگر وہ نمبر 2 ہے تو 2-3 مہینے کے بعد خراب ہو جاتا ہے. لیکن دونوں سیل ایک کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک ریکوائرڈ فورس جو ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ بیٹری کا جو سیل ہے دیکھنے میں سے تو چھوٹا ہے لیکن اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ جو آپ کی گھڑی ہے اس کے اندر ٹائم صحیح دیتا ہے. جب یہ گھڑی ٹائم صحیح دیتی ہے تو آپ وقت پر پہنچتے ہیں. وقت کی پابندی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے سیل جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. جب ہم نے بیٹری کی بات کی, ہم نے سیل کی بات کی, تو ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں الیکٹریسٹی یا الیکٹرک سرکٹ. اب یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے آج کی ڈسکشن کا.
آج کا ٹاپک ہمارے پاس کیا ہے؟ فورس موشن الیکٹرک سرکٹ، یعنی کہ الیکٹرک سرکٹ کے اندر بھی ایک قسم کی فورس موشن ہے. اب الیکٹرک سرکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ گھر پہ جاتے ہیں، فوراً ایک بٹن دباتے ہیں اور بلب آپ کا روشن ہو جاتا ہے. اب دیکھنے میں تو بڑا چھوٹا سا کام ہوا ہے، اور روزانہ ہم کرتے ہیں. دوسرا بٹن جا کے دباتے ہیں، آپ کی استری آن ہو جاتی. تیسرا بٹن دباتے ہیں، آپ کا ٹی وی آن ہو جاتا ہے. چوتھا بٹن دباتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کمپیوٹر آن ہو جاتا ہے. لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی چیز کام کر رہی ہے. شاید کہیں پہ کوئی بیٹری سیل ہے، شاید کہیں پہ کوئی ٹربائن لگی ہوئی ہے جو بجلی پروڈیوس کر رہی ہے، اور آپ کے ہاں بجلی آ رہی ہے. اب یہ تو ایک بڑی باتیں ہوئی، اور بڑی باتوں کے لیے بڑی ڈفرینشیل ایکویشنز بنتی ہیں. ہم اپنی ڈسکشن کو لمٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرک سرکٹ میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک طرف جیسے میں نے بتایا کوئی ایک سیل ہوگا. اگر سیل کو آپ چھوڑ دیں اور ایسا کریں، گاڑی کی بیٹری دیکھیں یا آپ موٹر سائیکل کی بیٹری دیکھیں، ایسا کریں کہ دونوں جو اس کے ٹرمینل ہیں کبھی تارے لگا کے دیکھیں. احتیاط سے ایکسپیریمنٹ کیجیے گا، کیونکہ بہت بڑا اسپارک لگے گا. فوراً ایک اسپارکنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں ہم آپس میں کہ شارٹ سرکٹنگ ہو گئی ہے. جب آپ گزرتے ہیں سڑک پر، کبھی کبھی دیکھیں اوپر جو ہائی ٹینشن وائر گزر رہی ہے اس میں کبھی کبھی تھوڑی سی چنگاری نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کہ شارٹ سرکٹنگ ہو رہی ہے، یعنی صحیح طرح کا سرکٹ نہیں بنا ہوا ہے. کسی جگہ کچھ لوز کنیکشن ہے، کسی جگہ کوئی زیادہ پاور آ رہی ہے. اب یہ جو باتیں ہیں اس کو اور آگے لے کے چلے، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی چیز سپلائی ہو رہی ہے. پھر ایسا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ سے بجلی بھیج رہے ہیں اور کافی دور تک لے کے جانی ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں تک بجلی اتنی ہی پہنچ جائے. یہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جو تار ہے جس کے ذریعے بجلی جا رہی ہے یا الیکٹریسٹی پاس ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی تار نہ ہو اور کچھ نہ کچھ بجلی اس کے اندر ضائع ہو جائے. یا دوسرے لفظوں میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز کو روک رہی ہے. جس طریقے سے ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ بال پھینکتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بال گر جاتی ہے. دو وجہ سے، ایک تو ہوا کی اپوزنگ فورس ہوتی ہے اور دوسری چیز زمین کھینچ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہوا کی فورس ہوتی ہے یا اپوزنگ فورس ہوتی ہے، اسی طرح سے الیکٹریسٹی میں ایک چیز ہوتی ہے ریزسٹنس جو پروڈیوس کرتی ہے، اس کو ہم رجسٹر کہتے ہیں. تو پہلی چیز میں نے بتایا کہ جو آپ کو بجلی سپلائی کرتے ہیں. تیسری چیز جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو بجلی کو یا الیکٹریسٹی کو لے جانے میں تھوڑی سی رکاوٹ پیدا کرتی ہے. تیسری چیز جو ہے جو میں نے ابھی بتایا رجسٹر، یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے پورے الیکٹرک سرکٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے. اگر رجسٹر نہ ہو تو آپ دیکھیں گے روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو. تیسری چیز جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ آپ پڑھ لیجیے گا، وہ ہوتا ہے کیپیسیٹر، یعنی کہ وہ چیز جو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے بجلی کو اسٹور کر سکے، روک سکے، ہولڈ کر سکے. تو اگر ان تینوں کو ملا کے ہم کوئی ایک سرکٹ بنائیں تو سرکٹ کیا ہوگا؟ اس سرکٹ کے اندر ایک فورسڈ موشن ہو رہی ہوگی. فورس موشن کیوں ہو رہی ہوگی؟ کیونکہ یہ جو آپ کے پاس سیل ہے، بیٹری ہے، ٹربائن ہے، یہ آپ کے پاس کرنٹ پروڈیوس کر رہا ہے، کرنٹ بھیج رہا ہے، اور یہ کرنٹ جا رہی ہے. اسی طریقے سے کہیں پہ رجسٹر لگا ہوا ہو یا رجسٹنس لگی ہوئی ہو تو وہ تھوڑے سے کرنٹ کو روک رہی ہوتی ہے. تو اس کو جو ہماری ڈسکشن ہے اس کو ہم فارملائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آگے کیا ہے. اب ہم آ رہے ہیں کس کے اوپر؟ ڈفرینشیل اکویشن آف الیکٹرک سرکٹ کی. ڈفرینشیل اکویشن آف الیکٹرک سرکٹس بالکل اسی طریقے سے ہوں گی جس طریقے سے ہم نے دوسری موشنز کی بات کی تھی، چاہے وہ میکینیکل موشن ہے یا ادروائز. اب اس کے اندر بھی ہمارے پاس کوئی ایک سورس ہے، کوئی چیز اس کو روک رہی ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی موشن ہو رہی ہے. اب موشن کیا ہے؟ کیا الیکٹرک کرنٹ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. تو ہم نے اس کو اسی طریقے سے سالو کرنا ہے جس طریقے سے اور فورسڈ موشنز کی اکویشنز کو ہم نے سالو کیا تھا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرسٹ آف آل وی ول ہیو ٹو فائنڈ دا ڈفرینشیل اکویشن وچ ول بی گورننگ دی الیکٹرک سرکٹ. کوئی ایک الیکٹرک سرکٹ دیا ہوا ہے، اس کے اندر کرنٹ چل رہا ہے، رک رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے. اس سارے کو گورن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ڈفرینشیل اکویشن ہوگی اور اس ڈفرینشیل اکویشن کا ایک سولوشن ہوگا، اور وہ جو سولوشن ڈپینڈ کرے گا کہ آپ نے کتنا پاورفل سیل استعمال کیا ہوا ہے، کتنی پاورفل بیٹری استعمال کی ہوئی ہے، کتنی اسٹرانگ آپ کے پاس ریزسٹنس ہے. بعض وقت آپ دیکھیں کرنٹ بھیج رہے ہیں، آگے جاتا ہی نہیں
کیونکہ اتنی بڑی ریزسٹنس آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ وہاں سے کرنٹ پاس ہی نہیں ہو رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم رکھتے ہوئے ایک بڑی آسان سی ڈفرینشیل ایکویشن بنانے کی کوشش کریں گے, اس کو سالو کریں گے اور پھر اس کی ایک آدھ ایگزامپل کریں گے. تو اب ہم فارملائز کرتے ہیں اپنے ڈسکشن کو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ڈیفینیشنس ہیں, اس کے اندر ایک لا ہے جسے کہتے ہیں کرچوفس لا. یہ کوئی انگریزی نام ہے, اس کو دیکھ لیں. کچھ لوگ کرکوفس لا کہتے ہیں, کچھ لوگ کرچوفس لا کہتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایز لانگ ایز یو انڈرسٹینڈ دی پرنسپل. تو یہ پرنسپل سمجھ لیں کہ یہ لا کیا کہتا ہے. یہ لا جو ہوتا ہے کس کس کے بارے میں ہے, انڈکٹر کے بارے میں ہے, رجسٹر کے بارے میں ہے اور کیپیسیٹر کے بارے میں ہے. تو انڈکٹر کیا ہوتا ہے, کیپیسیٹر کیا ہوتا ہے اور رجسٹر کیا ہوتا ہے, اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. پھر اس لا کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور دین وی ٹرائی ٹو فارمولیٹ دی ایکویشن. سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیں رجسٹر کی ہے. اے رجسٹر از این الیکٹریکل کمپونیٹ that limits or regulates the flow of electric current in an electrical circuit. اس کو ہم نارملی آر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. جتنی زیادہ ریزسٹنس ہوگی اتنی کرنٹ کی فلو کم ہوگی, جتنی ریزسٹنس کم ہوگی اتنی کرنٹ کی فلو زیادہ ہوگی. تو اس سے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں that the flow of current is inversely proportional to the resistance. That is, I is proportional to 1 over R, or I is equal to V 1 over R, or V is equal to IR, where V is a constant of proportionality and it represents the voltage. یہ جو میں نے ایکویشن لکھی ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اومس لا کہلاتا ہے. ان ادر ورڈز دس از دی اسٹیٹمنٹ آف اومس لا. کون سی اسٹیٹمنٹ؟ میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ. سیکنڈ ڈیفینیشن از انڈکٹر. این انڈکٹر از اے پیسو الیکٹرانک کمپونیٹ دیٹ اسٹورس انرجی ان دی فارم آف میگنیٹک فیلڈ. In its simplest form, the conductor consists of a wire loop or coil wound on some suitable material. یہ ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ رجسٹر کا کچھ میتھمیٹیکل کنٹریبیوشن ہوتا ہے کسی بھی الیکٹرک سرکٹ کے اندر. اسی طرح سے انڈکٹر کا بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے الیکٹرک سرکٹ کے اندر. Whenever current through an انڈکٹر چینجز, یعنی کہ انکریز کرے یا ڈیکریز کرے, اے کاؤنٹر ای ایم ایف از انڈیوسڈ ان اٹ وچ ٹینڈس ٹو اپوز دس چینج. دس پراپرٹی آف دا کوائل ڈیو ٹو وچ اٹ اپوزز اینی چینج آف کرنٹ تھرو اٹ از کالڈ دی انڈکٹینس. یہ ایک نئی ڈیفینیشن انڈکٹینس کی, یہ ذرا نوٹ کر لیجیے گا. اب اس کا میتھمیٹیکل فارم, let us suppose that I denotes the current, that the rate of change of current is given by di by dt. ٹھیک ہے, rate of change is di by dt. Now this produces a counter EMF voltage V. Then we say that V is directly proportional to di by dt, or V is equal to L di by dt. L کیا چیز ہے؟ L is a constant. یہ constant of proportionality which represents inductance of the inductor. یہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ جو L ہے اس کی اسٹینڈرڈ یونٹ آف میجرمنٹ از ہینری, اور اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں H کے ساتھ. ایک اور ڈیفینیشن تھرڈ کیپیسیٹر کی, وہ لکھ لیں, دیکھ لیں آپ اس کے اوپر. اے کیپیسیٹر از اے پیسو الیکٹرانک کمپونیٹ آف این الیکٹرانک سرکٹ دیٹ ہیز دی ایبلٹی ٹو اسٹور چارج اینڈ اپوزز اینی چینج آف وولٹیج ان دا سرکٹ.
ٹھیک ہے, یہ ایک خاص چیز ہے, یہ اسٹور کر سکتا ہے. دی ایبلٹی آف اے کیپیسیٹر ٹو اسٹور چارج از کالڈ کیپیسیٹنس آف دی کیپیسیٹر and is denoted by C. Now let us suppose if plus Q coulomb of a charge to the capacitor and the potential difference of V volts is established between two plates of the capacitor, then Q is proportional to V, or Q is equal to CV. In another words, V is equal to Q by C. یہاں پر سی بھی ایک کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی ہے, اینڈ دس سی ریپرزینٹس دی کیپیسیٹنس. دی اسٹینڈرڈ یونٹ ٹو میجر کیپیسیٹنس از فیرڈ اینڈ از ڈینوٹڈ بائی کیپٹل ایف. یہ ہم نے 3 ابھی ڈیفینیشنس آپ کو بتائی ہیں. یہ ان بچوں کے لیے بڑی آسان تھی جنہوں نے میٹرک میں اور ایف ایس سی میں فزکس پڑھی ہوئی ہے, لیکن فار دی کمپلیٹنس, لیکن اس کو ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو میں دیکھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم آپ کو یہ ڈیفینیشن بتائیں, کیونکہ وہاں پر تو آپ نے یہ پڑھی تھی, لیکن شاید آپ نے یہ ڈفرینشیل آپریٹر کے ٹرم سے نہیں پڑھی تھی. ہم نے یہ کیوں ڈیفائن کیے؟ اس لیے ڈیفائن کیا کہ ان تینوں چیزوں کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہوتا ہے, اور وہ کنٹریبیوشن ہم نے لے کے آنا ہے جب ہم اپنی ڈفرینشیل اکویشن کو فارمولیٹ کریں گے. اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم کرچاف لا کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ڈفرینشیل اکویشن کو فارمولیٹ کرتے ہیں. اور ڈفرینشیل اکویشن جیسے میں نے بتایا, یہ ہم کو اب اینٹیسپیٹ کر لینا چاہیے کہ کس طرح کی ہوگی. یہ ایک نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن ہوگی جس کے سولوشن کے 2 کمپوننٹ ہوں گے. ایک کمپوننٹ کون سا ہوگا جسے کمپلیمنٹری فنکشن کہتے ہیں, اور دوسرا کمپوننٹ کون سا ہوگا جس کو ہم پرٹیکولر سولوشن یا پرٹیکولر انٹیگرل کہتے ہیں. پھر ہم نے لاسٹ ٹائم کچھ باتیں کی تھی جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹرانزینٹ کمپوننٹ ہے اور دوسرا جو ہے اسٹیڈی اسٹیٹ. یہ بات کی تھی نا, تو یہاں پہ بھی دیکھیں گے ٹرانزینٹ کون سا ہے اور اسٹیڈی اسٹیٹ کون سا ہے. لیٹس ڈیفائن کرچافس لا. اس کے کئی لاز ہیں کرچافس کے, بٹ دا سیکنڈ لا اسٹیٹس دیٹ the sum of voltage drops around any closed loop is equal to the sum of the voltage that rises around that loop. In other words, the algebraic sum of voltages around the closed loop is 0. یہ دیکھیں بڑی سمپل سے لا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ The algebraic sum of all the voltages around the closed loop is 0. تو یہ ڈفرینشیل اکویشن ہمیں معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ ساری وولٹیجز نکال لیں گے جو بھی آپ کے پاس ہیں, انڈکٹرس میں, کیپیسیٹنس میں, ریزسٹنس میں, اور جواب ہمارے پاس 0 آنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیٹس پروسیڈ. فرسٹ لیٹس سپوز وی ایل, وی آر اینڈ وی سی دے ڈینوٹ دی وولٹیج ڈراپ اکراس دا انڈکٹر, resistor and capacitor respectively. Then, according to the definitions above, VL is equal to L di by dt, VR is equal to Ri, and VC is equal to Q by C. اب ہم نے جو پہلا کمپوننٹ ڈیفائن کیا تھا کرچافس لا کا, اکارڈنگ ٹو دس the sum of VL, VR and VC must be equal to the source voltage ET. That is, VL plus VR plus VC is equal to ET, or L di by dt plus Ri plus Q by C is equal to ET. اس اکویشن میں اگر آپ دیکھیں تو I آپ کے پاس موجود ہے, لیکن وی نو دیٹ I is equal to dQ by dt, that is rate of flow of charge. یہ I کی ویلیو
سبسٹیچیوٹ کر دیں تو آپ کے پاس جو اکویشن آ جائے گی L d2q by dt square plus R dq by dt plus q by c is equal to ET. یہ جو بھی ہم نے ڈفرینشیل اکویشن ڈرائیو کی ہے یہ بڑی فیملیئر سے ڈفرینشیل اکویشن ہے. یہ ہمارے پاس نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کے اندر کوفیشنٹ جو ہیں سارے کے سارے کانسٹنٹ ہیں, لیکن اس کے اندر تین چیزیں نئی آ رہی ہیں. ایک L ہے, ایک R ہے, ایک C ہے. L کیا چیز ہے جیسے میں نے بتایا تھا انڈکٹنس ہے, R کیا چیز ہے آپ کے پاس ریزسٹنس ہے, اور C کیا چیز ہے کیپیسیٹنس ہے. یہ LRC جو اس میں لکھا ہوا ہے تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں LRC سرکٹ, کچھ لوگ LCR سرکٹ کہتے ہیں, لیکن اس کو LRC سرکٹ کہتے ہیں. اور یہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے فزکس کے اندر. جو بڑے الیکٹریکل سرکٹس ہیں وہ بھی اسی پرنسپل کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی کافی اپلیکیشنس ہیں ساری الیکٹریسٹی کے اندر, جو ہم اگر فزکس کا ایک کمپوننٹ ہے الیکٹریسٹی, اگر وہ پڑھیں کسی وقت تو زیادہ تر اس کی اپلیکیشنس ہیں. یہ جو ہم نے ابھی ڈفرینشیل اکویشن فارمولیٹ کی ہے اس کو آپ سالو کر لیں گے. سالو کیسے کریں گے؟ بڑے آسانی کے ساتھ. پہلے کیا کریں گے؟ اس کے دو حصے کریں گے. دو حصے کرنے کے بعد پہلے ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن بنائیں گے. جب ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن بن جائے گی تو پھر آپ اس کی آکسیلری اکویشن لکھیں گے. جب آکسیلری اکویشن لکھ لیں گے تو آپ اس کے روٹس معلوم کریں گے. جب روٹس معلوم ہو جائیں گے تو آپ کے پاس اس کا سولوشن آ جائے گا, اور یہ سولوشن کہلائے گا کمپلیمنٹری سولوشن, کمپلیمنٹری فنکشن. کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی آپ کے پاس ET لکھا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے, اس کا اسی صورت سے پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. جب پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اگر اس ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں تو یہ ایک سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کے دو کمپوننٹ جیسے میں نے بتایا, پہلے کمپوننٹ میں ہم نے ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن بنانی ہے اور اس کے بعد آکسیلری اکویشن بنانی ہے. جب آکسیلری اکویشن ہم بنائیں گے تو اس کے دو روٹس آئیں گے. دو روٹس جب بھی آئیں گے تو ہم اس کو اینالائز کر سکتے ہیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ روٹس آپ کے پاس دونوں ریئل ہوں لیکن ریپیٹڈ ہوں, یعنی کہ دو روٹس آر ریئل بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر ناٹ ڈسٹنکٹ, دے آر کوئنسیڈنٹ. سیم روٹ ہیں, اکول روٹس ہیں, تو آپ کے پاس جواب ڈفرنٹ آئے گا. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس روٹس ریئل ہیں اور ڈسٹنکٹ ہیں تو آپ کے پاس جواب ڈفرنٹ آئے گا. تیسرے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے پاس روٹس کمپلیکس ہیں یا امیجنری ہیں تو ہمارے پاس جواب ڈفرنٹ آئے گا. یہی چیزیں ہم نے اینالائز کی تھیں لاسٹ ٹائم فورس موشن کے اندر, جب ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس یا ڈسکریمنٹ کی ویلو b² - 4ac کی پازیٹو آتی ہے, نیگیٹو آتی ہے یا زیرو آتی ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ b² - 4ac یہ ڈٹرمنٹ کرے گا آپ کو کہ آپ کی موشن کس طرح کی ہے, یہ آپ کا جو الیکٹرک سرکٹ ہے یہ کس طریقے سے بہیو کر رہا ہے. یہ سارے کے ساری چیزیں اس کے اوپر ڈپینڈ کریں گی. اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں زیادہ تھیوریٹیکل ہو گئی ہیں, تو اس کو ہم پریکٹیکلی کچھ ایگزامپل سے سالو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ E0 ہمیں کیا دیا ہوا ہے, L کیا دیا ہوا ہے, C کیا دیا ہوا ہے. یہ جب بھی آپ کیلکولیشن کریں, جب بھی فزکس کی کوئی کیلکولیشن کریں تو اس کے اندر یونٹس بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. یہ نہ کیجیے گا کہ کچھ یونٹس تو آپ برٹش سسٹم سے لے لیں, کچھ یونٹ جو ہے آپ ڈیسیمل سسٹم سے لے لیں, کچھ جو ہے آپ فرینچ سسٹم سے لے لیں. نو, ناٹ لائک دیٹ. ایک یونیفائڈ پیٹرن فالو کریں جس میں آپ میٹرک سسٹم لے سکتے ہیں اور اس میں سے سارے جس کے اندر آپ کے پاس کلو گرام ہوتا ہے, جس کے اندر آپ کے پاس میٹر ہوتا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ, اسی کو آپ فالو کرنے کی کوشش کریں. اگر کلو گرام لینا ہے تو کلو گرام لے لیں, گرام لینا ہے تو گرام لے لیں, لیکن ایک لیں, ایک. اگر آپ کچھ اور لینے کی کوشش کریں گے تو خود بھی کنفیوز ہوں گے اور جواب بھی صحیح نہیں آئے گا. اب یہ جو میں نے ساری تقریر کی ہے, آپ کو ایکسپلین کیا ہے, اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کچھ ایگزامپل سے. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل سب ہم نے لی ہیں 2-3, اس میں کچھ ویریشن کریں گے. کسی جگہ پہ E0 کی ویلو چینج کریں گے, کسی پہ L کی ویلو چینج کریں گے, کسی پہ ہم C کی ویلو چینج کریں گے, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب کیا آئے گا. کبھی جو نیومیریکل ویلو آپ کے پاس دی ہوئی ہوں کہ L کی ویلو 0.1 ہے, یا M کی ویلو یہ ہے, یا R کی ویلو یہ ہے, یا C کی ویلو یہ ہے, جو بھی ویلوز آپ کے پاس آئیں
تو وہ ایک بڑا اسپیسیفک جواب آتا ہے. لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ای ناٹ جو آپ کے پاس ہے یہ کوئی ایک فنکشن آف ٹی مل جائے تو آپ کے پاس ایک جنرل سولوشن آتا ہے, اور وہ جو جنرل سولوشن ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس فردر کنڈیشنز کیا ہے, کس طریقے سے آپ نے اسٹارٹ کیا ہے. اب ہم پہلی ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں, ایگزامپل نمبر 1. یہ جو ایگزامپل آپ کے پاس آ رہی ہے یہ ایل سی سرکٹس کے بارے میں ہے, یعنی اس کے اندر آر نہیں ہے, یعنی ریزسٹنس ہم نے نہیں لگائی ہے, آپ کے پاس انڈکٹنس اور کیپیسیٹنس ہے, اور اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اپلائیڈ فورس ہوگی. تو یہ ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن لینی ہے. اس کے اندر جو سلائڈ آپ کے پاس آ رہی ہے اس کے اندر اس کو سالو کریں گے اور پھر ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا چیز ریپرزینٹ کرتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں یہ سلائڈ. Now we have to consider an LC circuit in which ET is equal to 0. Now we have to find the charge QT on the capacitor for T positive if its initial charge is Q naught and if initially there is no current flowing in the circuit. یہ دیکھیں سب سے آسان سمپل سی ایگزامپل ہے, اس لیے دی ہے تاکہ کیلکولیشن آسان ہو جائے. تو آپ اس کو لکھیں, اس کے اندر ہمارے پاس رجسٹر نہیں ہے تو آر تو 0 آر ڈی کیو بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 0. دیئر فور ڈیفرنشیل اکویشن از ایل ڈی ٹو کیو بائی ڈی ٹی اسکوائر پلس 1 بائی سی کیو از اکول ٹو 0. انیشیل کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہے, Q0 is equal to Q naught and I0 is equal to 0. That means the value of Q at the starting point is Q naught and the value of I is 0. Now we know that dQ by dt is equal to IT. تو ہمارے پاس جو کنڈیشنز آ گئیں, انیشیل کنڈیشنز آر Q0 is equal to Q naught and Q dash 0 is equal to 0. In other words, we have to find the solution of the initial value problem, which is equal to L d square Q over dt square plus 1 by C Q is equal to 0, where Q at 0 is equal to Q naught and Q dash 0 is equal to 0. یہ ہمارے پاس ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن ہے. اس کے دو روٹس نکالیں. جو روٹس آئیں گے آکسیلری ایکویشن کے ہوں گے آپ کے پاس m از اکول ٹو پلس مائنس 1 اوور ایل سی انڈر روٹ آئیوٹا. تو آپ لکھ سکتے ہیں کیو ٹی از اکول ٹو C1 cos T over under root LC plus C2 sin 1 over under root LCT. We apply the boundary conditions. We should say these are the initial conditions. We should say yani Q at 0 is equal to Q naught. This implies that Q naught is equal to C1 into 1 plus C2 into 0. This implies C1 is equal to Q naught. Therefore, Qt is equal to Q naught cos 1 over under root LCT plus C2 sin 1 over under root LCT. اب کیا کریں, اس کے اندر C2 کی ویلو معلوم کریں, سیکنڈ کنڈیشن اپلائی کریں. سیکنڈ کنڈیشن کیا دی ہوئی آپ کے پاس, سیکنڈ کنڈیشن از ڈی کیو بائی ڈی ٹی ایٹ ٹی از اکول ٹو 0 از اکول ٹو 0. Therefore, dq by dt is equal to minus Q naught over LC sin 1 over under root LCT plus C2 over under root LC cos 1 over under root LCT. Q dash 0 is equal to 0. This implies that C2 is equal to 0. Therefore, Qt is equal to Q naught cos of 1 over under root LCT. Once again, the function of t is equal to Q naught cos of
T over under root LC. But we know that IT is equal to dq by dt. Therefore, IT, that is the current in the circuit, is given by minus Q naught over under root LC sin T over under root LC. یہ آپ کے پاس جواب آ گیا دا ویلیو آف دی کرنٹ ان دا سرکٹ. یہ جو ایگزامپل ابھی ہم نے سالو کی ہے بڑی سادہ سی ایگزامپل تھی, اس کے اندر جواب بھی کچھ سائن کے فارم میں آیا ہے. نظر آ رہا تھا نا سائن 1 اوور انڈر روٹ ایل سی ٹی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کو آپ ڈرا کریں تو ڈرا کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آئے گا, ایک سائن کا کرو آئے گا. سائن کا گراف یوں ہوتا ہے نا, اوپر جاتا ہے, نیچے آتا ہے, پھر جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ تو یہ بھی کچھ اسی طرح کی ہارمونک موشن نظر آ رہی ہے. اور یہ سوال جو ہم نے سالو کیا بیسیکلی وہاں پر ہم نے سمپل ہارمونک موشن میں بھی اسی طرح کا کوئی سوال سالو کیا تھا. ذرا نوٹس کو ریوائز کر لیں, دیکھیں, پیچھے ورک گردانی کریں یا اپنی اسکرین کو دوبارہ سے دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا. جب ہم نے پہلا لیکچر کیا تھا وہاں پر بھی ہمارے پاس بڑی سمپل سی ایکویشن تھی, وہاں پہ کوئی ڈیمپڈ موشن نہیں تھی, کوئی ریزسٹو فورس نہیں تھی اور کوئی فورس موشن بھی نہیں تھی. تو یہ جو سوال ہم نے کیا جس کے اندر ہم نے ای ناٹ ٹی کو 0 رکھا اور باقی کنڈیشن لگائی تو سمپل ہارمونک موشن کی ایک اپلیکیشن آ گئی. بات صحیح ہے غلط ہے؟ تو جناب ایل سی سرکٹ ہم نے کیا, بڑا سمپلیفائڈ تھا. میں آج جب صبح آ رہا تھا یہاں پر تو میں نے دیکھا کافی سارے بچے اوپر دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. اوپر کیا میں نے دیکھا, وہاں پہ دیکھا کہ وابڈا کی بہت ہائی ٹینشن وائر جا رہی. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو انہوں نے کہا سر آپ نے کہا تھا کہ الیکٹرک سرکٹس دیکھتے رہیں, تو یہ لوگ سارے کے سارے وابڈا کی تار دیکھ رہے ہیں اور اس میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرنٹ کہاں دوڑ رہا ہے, کہاں پر موشن ہو رہی ہے, کہاں پہ فورس موشن ہے. ان کو نظر تو کچھ نہیں آیا لیکن کہیں نہ کہیں سے انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کرنٹ کہاں سے جاتا ہے, کیسے جاتا ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ آج تو پاور ہی نہیں تھی. خیر یہ تو جناب بات زندگی کی ہے کہ کسی وقت آپ کا جو رجسٹر ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, کسی وقت آپ کا کیپیسیٹر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کسی وقت آپ کا انڈکٹر جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے. اگر یہ کام زمین کے اوپر ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑی سی شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے یا بجلی چلی جاتی ہے, تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ سب پریکٹیکل ایگزامپل ہے. لیکن میں مثال دوبارہ سے لیتا ہوں وہی جہاز کی. لیکن جہاز پہ خدا نہ خواستہ سوچے کہ فریکشن آف اے سیکنڈ کے لیے وہاں پہ پاور فیل ہو جاتی ہے. کتنے سسٹم اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کتنی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر کوئی الیکٹرک سرکٹ فیل نہیں ہونا چاہیے. وہ الیکٹرک سرکٹ اس کی موشن کو ساری کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں, اس کی جتنی بھی موومنٹ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اندر جو پیسنجر بیٹھے ہیں سارے ٹیمپریچر اسی سے کنٹرول ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو پریشر اندر کیبن کے اندر ہوتا ہے, اوپر جائے تو کتنا ہائی پریشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس پریشر کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ پریشر باہر کا آ جائے تو کیا ہو جائے, کانوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے, آپ کی ناک سے بلیڈنگ شروع ہو جائے. تو اس لیے یہ سسٹم سارے کے سارے فیل سے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر ایک سسٹم خدا نہ خواستہ فیل ہو جائے تو دوسرا سسٹم اس کو ٹیک اوور کرتا ہے, دوسرا سسٹم فیل ہو جائے تو تیسرا سسٹم جو ہے اس کو ٹیک اوور کرتا ہے. تو یہ پیرلل سسٹم بناتے ہیں. یہی چیز جب آپ کمپیوٹر پہ کام کریں تو آپ ایسا کیجئے گا کہ ہمیشہ بیک اپ ضرور رکھیے گا. جب میں بیک اپ کی بات کر رہا ہوں تو آپ بیک اپ زیادہ رکھیے گا, کیونکہ اتنے سارے اگر آپ نوٹس بنائیں گے اور سارے کے سارے نوٹس کہیں غائب کر دیں, کیونکہ آپ کا جو دوست بیٹھا ہے نا آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, یہ کافی شرارتی ہے. یہ کیا کرے گا, ایک بٹن دبائے گا اور ساری کی ساری فائل اریز ہو جائے گی, آپ کی ہارڈ ڈسک پوری کی پوری فارمیٹ ہو جائے گی. تو آپ کو طریقہ کار نکالنے ہیں, جس طرح سے ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں اسی طرح سے اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ کریں. آپ اس پہ انیشیل کنڈیشنز لگائیں اور باؤنڈری کنڈیشنز لگائیں. انیشیل کنڈیشنز کیا, یہ پریزیوم کرتے ہوئے کہ سارے لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں, کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں, کچھ بہت شریف بھی ہوتے ہیں. ان سب سے اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا تاکہ کسی وقت کسی جگہ پہ آپ کو امبیرسمنٹ نہ ہو. تو یہ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی طریقہ کار ہیں ان طریقہ کار کو فارملائز ہونا چاہیے.
کیا فارمولا سے مراد ہے؟ جس وقت کہ آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو پراپر طریقے سے سیو کریں, اس کو پراپر طریقے سے اسٹور کریں, اور یہی چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ڈفرینشیل ایکویشن سے یا کسی بھی میتھمیٹکس سے ایوالو کرتے ہیں یا ڈرائیو کرتے ہیں. یہ جو میں بات کر رہا تھا آپ کو الیکٹرک سرکٹ کی بات کر رہا تھا, الیکٹریسٹی کی بات کر رہا تھا, تو آج کل تو کافی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے. آپ گھر بیٹھے پڑھ رہے ہیں, آپ اے سی کے کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں. ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ جی آج ڈفرینشیل ایکویشن آف ہائر آرڈر کی کلاس ہوگی, 11:30 بجے کلاس ہوگی. کہاں پر ہوگی؟ لاہور میں ہوگی یا جیکب آباد میں ہوگی, اور 15 جون ہے. اب 15 جون کے اندر 15 جون کو آپ جانا ہے کلاس کے اندر, آپ کے پاس نہ پنکھا ہے نہ آپ کے پاس کوئی اے سی ہے, لیکن کلاس تو پڑھنی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی, کتنی سہولت ہو گئی ہے. جب سہولت کی بات کریں تو اللہ میاں کا شکر ضرور ادا کیا کریں, اور اپنے ملک کا ضرور خیال رکھا کریں, اور شکر ادا کریں کہ اللہ میاں نے اتنا اچھا ملک دیا ہے, اسی کو ہم نے بہتر کرنا ہے. آگے چلتے ہیں, سیکنڈ ایگزامپل لیتے ہیں LRC سرکٹ کے بارے میں. جی LRC سرکٹ کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس انڈکٹنس بھی ہوگا, کیپیسیٹنس بھی ہوگا, اور ریزسٹنس بھی ہوگی. ان تینوں کو دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ شاید فورسڈ موشن بھی ہے. یہ آپ کے پاس وہی اکویشن آ گئی, کون سی والی جو ہم کرتے تھے سیکنڈ آرڈر کی, A2 d2y/dx² پلس B dy/dx پلس cy از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ fx. ٹھیک ہے, ونس اگین A d2y/dx² پلس B dy/dx پلس cy از اکول ٹو fx. fx کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک ان پٹ فنکشن ہے. اس کے جو کوفیشنٹس کیا ہیں؟ سارے کے سارے کانسٹنٹ ہیں, کئی ویریبل نہیں ہے. یہ جو آپ کے پاس ہم نے ریسٹرکشن لگائی تھی, آپ پہ پابندی لگائی تھی, کوئی بات نہیں, 10-15 منٹ کی بات اور ہے. نیکسٹ لیکچر جب کریں گے تو ہم یہ پابندی بھی ہٹا دیں گے, اور ہم وہ ڈفرینشیل ایکویشن پڑھیں گے جس کے اندر ہمارے پاس ویریبل کوفیشنٹس ہے. تو آپ کے پاس جو اسکرین پہ آئی ہے ایگزامپل نمبر 2 ہے LRC سرکٹس کی. اس کو دیکھتے ہیں. اب آپ کے پاس اسکرین پہ جو آئے گی اس کا یہ ایگزامپل آئے گی, اس کے بعد اس کا سولوشن آئے گا. جی ایگزامپل 2 ہے, یو ہیو ٹو فائنڈ دا چارج QT on the capacitor in an LRC circuit when L is equal to 0.25 Henry, R is equal to 10 ohms, C is equal to 0.001 farad, ET is equal to 0, Q is equal to Q naught, Q at t is equal to 0 is equal to Q naught, 0 نہیں ہے. I at t is equal to 0 is equal to 0. یہ تو میں نے بہت آسان سی ایگزامپل ڈھونڈ کے نکالی ہے تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. ہماری ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہے؟ L d2q/dt² پلس R dq/dt پلس q/c is equal to ET. L is equal to 0.25 which is equal to 1/4. R is equal to 10. C is equal to 0.001 which is equal to 1/1000. یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کی اکویشن کیا بنے گی؟ 1/4 d²q/dt² plus 10 dq/dt plus 1000 q is equal to 0. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس اکویشن بن گئی d2q/dt² plus 40 dq/dt plus 4000 q is equal to 0. اور انیشیل کنڈیشن کیا ہوں گی آپ کے پاس؟ The value of Q at 0 is equal to Q naught and Q dash 0 is equal to 0. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشنز آ گئی. یہ آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن ہے, اس کو سالو کرنا ہے, انیشیل کنڈیشنز لگانی ہے اور جواب آ جائے گا. اسٹیپ 1 آکسیلری ایکویشن معلوم کریں.
that is equal to m square plus 40m plus 4000 is equal to 0, and m is equal to minus 20 plus minus 60 iota. اب اس ڈفرینشیل اکویشن کا جو سولوشن آ گیا وہ آ گیا کیو ٹی از اکول ٹو ای ٹو دی پاور مائنس 20t C1 cos 60t plus C2 sin of 60t. We apply the initial condition, that is the value of Q at t is equal to 0 is equal to Q naught. اس سے ہمارے پاس آ جائے گا C1 is equal to Q naught. Therefore, Qt is equal to e to the power minus 20t Q naught cos 60t plus C2 sin 60t. اگر آپ اس اکویشن کو غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس خالی C2 باقی رہ گیا ہے، اور ایک اور کنڈیشن ہمیں دی ہوئی ہے. وہ کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ دیٹ Q ڈیش 0 از اکول ٹو 0. تو یہ آپ کے پاس QT آیا ہے، اس کو آپ ڈفرینشیٹ کریں اور T کی ویلیو 0 سبسٹیچیوٹ کریں تو یو ول گیٹ minus 20 Q naught minus 20 C2 plus 60 C2 is equal to 0. That is C2 is equal to Q naught by 2. یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس کیا جواب آ جائے گا؟ QT is equal to Q naught e to the power minus 20t within bracket cos 60t plus half sin of 60t. یہ جو ابھی ہم نے ایگزامپل سالو کی اس کے اندر ہم نے QT کی ویلیو معلوم کر لی. اس کے اندر اگر آپ بریکٹ میں دیکھیں تو آپ کو دو ٹرمز نظر آ رہی تھی، ایک میں کاس تھا ایک میں سائن تھا، بیچ میں سائن پلس کا موجود تھا. ٹھیک ہے، ہم نے ویلیو معلوم کر لی ہے C1 اور C2 کی، تو ہمارے پاس یہ ایک اسپیسیفک سولوشن آ گیا. اب اسپیسیفک سولوشن کو اس کو آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں کس فارم کے اندر؟ جو ہم نے سائن فنکشن کیا تھا، یعنی کوئی سبسٹیٹیوشن کریں، کسی چیز کو اے سائن فائی رکھ لیں اور کسی چیز کو آپ اے کاس فائی رکھ لیں تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی جواب آ جائے گا QT از اکول ٹو سم تھنگ اے ای ٹو دی پاور مائنس لیمڈا ٹی انٹو سائن آف سے لیمڈا ٹی پلس فائی. یہ کیا چیز آپ کے پاس آ گئی؟ یعنی یہ ایک ونس اگین ایک سائن فنکشن آیا جس کے اندر آپ کے پاس کچھ ایمپلیچیوڈ دیا ہوا تھا، کچھ آپ وہاں سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کا ٹائم پیریڈ، آپ فریکوینسی معلوم کر سکتے ہیں. یہ جو اکویشن تھی جو ہم نے سالو کی ہے یہ کس طرح کی اکویشن تھی؟ کیا ذہن پہ زور دیا یا آپ کا جو میموری کا بٹن ہے وہ پریس ہوا؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سوچا. یہ ہمارے پاس ڈیمپڈ موشن کی اکویشن تھی جس کو ہم نے سالو کیا. اس میں ہم نے LRC سرکٹ دیکھا لیکن اس کے اندر ہمارے پاس E ناٹ کی ویلیو 0 ہے، یعنی کہ کوئی ہم نے فورس ایکسٹرنل اس میں اپلائی نہیں کی. اور اس کے بعد کچھ اور آپ تھوڑی سی سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد اسٹینڈرڈ فارم میں جواب لکھ لیں گے اور پھر اس کو آپ ڈرا کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کے پاس ایک ڈیمپڈ ہارمونک موشن کی اکویشن تھی اور جواب اس طریقے کا آئے گا. اس کا اگر گراف ڈرا کریں گراف بھی اسی طرح کا آئے گا جو کہ آپ نے لاسٹ لیکچر نہیں اس سے پہلے والے لیکچر میں ڈرا کیا تھا. یہ ہم نے دو ایگزامپل کر لی. پہلی ایگزامپل کی LC سرکٹ کی، دوسری ایگزامپل کی LRC سرکٹس کی. LRC سرکٹ کے اندر E ناٹ از اکول ٹو 0 تھا. ایک اور ایگزامپل جلدی سے کرتے ہیں کوئکلی اور پھر آج کا لیکچر، آج کا جو سیگمنٹ ہے اس کو ختم کرتے ہیں. یہ 4 لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. جی ایگزامپل نمبر 3 یہ پھر آپ کے پاس LRC سرکٹ کی ہے اور اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس کیا آبسٹیکلس ہیں، کس طرح کی ایکویشن بنے گی، اس کو ہم کیسے سالو کریں گے. تو یہ چیز ابھی آپ کی
اسکرین پہ آتی ہے. یہ جو ایگزامپل ہے اس میں کیا کرنا ہے, یو ہیو ٹو فائنڈ دی اسٹیڈی اسٹیٹ آف دا سولوشن کیو پی ٹی اینڈ دی اسٹیڈی اسٹیٹ کرنٹ ان این ایل آر سی سرکٹ when the impressed voltage is E naught sin gamma t. اس کے اندر آپ کے پاس ان پٹ فنکشن دیا ہوا ہے E naught sin gamma t کا. ٹھیک ہے, اس کے اندر اور کوئی چیز مختلف نہیں ہے. اگر آپ اس کی ڈفرینشیل اکویشن بنائیں گے تو ڈفرینشیل اکویشن کیا بن جائے گی, L d2q by dt square plus R dq by dt plus 1 by C q is equal to E naught sin gamma t. یہ جو میں نے ڈفرینشیل اکویشن ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھائی ہے, یہ ایک قسم کی اسٹینڈرڈ نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے جس کے اندر آپ کے پاس کوفیشنٹس کانسٹنٹ ہے, لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ان پٹ فنکشن دیا ہوا ہے. تو اس کے اندر آپ کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں گے, اس کے بعد پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کریں گے اور ٹوٹل سولوشن لکھ دیں گے اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اگر انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہیں تو وہ اپلائی کر دیں اور آپ کے پاس اسپیسیفک آنسر مل جائے گا. یہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی کیلکولیشن لینتھی ہے. آپ جب بھی اس ایگزامپل کو سالو کریں بیٹھ کے آرام کے ساتھ کافی کا ایک مگ ضرور ساتھ رکھیں تاکہ یہ اس میں کسی جگہ غلطی نہ ہو. کافی چیزیں آئیں گی, کہیں پہ گیما آ رہا ہوگا, کہیں پہ ایل آ رہا ہوگا, کہیں پہ آر آ رہا ہوگا, کہیں پہ سی آ رہا ہوگا, کبھی سی چھوٹا آئے گا, کبھی سی بڑا آئے گا. تو اس میں کنفیوز نہ ہوئیے گا, لیکن الٹیمیٹلی آسان سا جواب آئے گا. اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, لیکن اس کو بہت ضروری کرنا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے. اور ہنٹ بھی دیتا چلوں کہ شاید امتحان میں اسی طرح کی کوئی اکویشن آئے گی کیونکہ سب سے مشکل یہی ہوا. لیکن کمنگ بیک ٹو نارمل کہ ہمارے پاس یہ ایک فورسڈ موشن کی اسٹینڈرڈ اکویشن ہے. یہ فورسڈ موشن کی ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ساری ایگزامپلس کی تھی, بہت ساری ایکسرسائز کی تھی اور میں نے کافی ساری ایکسرسائز آپ کو کہا ہے کہ اس کو کر لیجیے گا. یہ بھی اسی کی ایک فردر ایکسٹینشن ہے جس کے اندر آر ایل سی آیا تھا, وہاں پہ 1 2 3 آتا تھا, تو کوئی زیادہ فرق کی بات نہیں ہے. یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر اس ایکسرسائز کے ساتھ, اس ایگزامپل کے ساتھ تقریباً مکمل ہو جاتا ہے. یہ جب میں نے مکمل ہونے کی بات کی, یہ ایگزامپل ہم نے کر لی جو ایگزامپل کافی ڈیفیکلٹ تھی. اگر آج آپ ابھی اس وقت نہیں کر سکے ہیں تو گھر جائیے گا اور کر لیجیے گا. لیکن جانے سے پہلے میں ایز یوزل آپ کے لیے بہت ساری ایکسرسائز چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ایکسرسائز بہت ضروری ہیں. یہ جو 4 لیکچر گزرے ہیں آج کے سمیت, پچھلے 3 اور آج کا, یہ زیادہ تر ڈیپینڈ کرتا ہے فارمولیشن کے اوپر. اس کے اندر تھوڑے سے دماغ کی کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے. یہ نہیں دیکھا کہ ایک دم ڈفرینشیل اکویشن دیکھی اور شروع ہو گئے, نہیں. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا کے آپ نے اکویشن کو فارمولیٹ کرنا ہے, ڈفرینشیل اکویشن کو ڈرائیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو سالو کرنا ہے. تو یہ 4 لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ جب ہماری ملاقات ہوگی تو اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہوں گے, ڈفرینشیل اکویشن ود ویریبل کوفیشنٹس. وہ بڑے انٹرسٹنگ سی چیزیں ہیں, آپ انجوائے کریں گے. 25 لیکچر آج تقریباً کمپلیٹ ہو گئے ہیں, جیسے کوارٹر سینچری کمپلیٹ ہو گئی ہے. آگے چلیں گے, آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کریں گے اور اگلی دفعہ جب ملاقات ہوگی تو کیا ڈسکس کر رہے ہوں گے؟ جی ہاں, اگلی دفعہ جب ملاقات ہوگی تو ہم ڈفرینشیل اکویشن ود ویریبل کوفیشنٹس کی بات کر رہے ہوں گے. بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے, بڑی مزیدار سی چیز ہے. جتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی جائے گی اتنا ہی آپ کو کام کرنے میں مزہ آئے گا. اس وقت تک کے لیے ساری ایکسرسائز کو کر لیجیے گا, اپلائی کرتے رہیے گا. مشکل ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم اور اللہ حافظ.